السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ میرے پیارے غوث اعظم اور ایک جلیبی والے کا۔ میرے پیارے دوستوں، روایت میں آیا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو زارو خطر رویا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدان اور شاگرد کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے محبت میں اتنے روتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوں ڈوب کر نماز ادا کرتے کہ ان کے شاگرد کہتے کہ اگر نماز دیکھی ہے تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی جائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے بعد جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، گویا کہ بچپن میں آپ کبھی کھیلے کودے نہیں، لیکن بچوں کو کھیلتا دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدان کی بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور تک نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ یہ جو بابا جو سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے، جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دی جائے، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں۔ سب نے کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے، ہم ان سے اپنی من پسند چیزیں مانگتے ہیں جو بڑی کافی میٹھے لذیذ ہوں۔ ان میں سے ایک بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ بابا میری بات سنو۔ آپ نے بڑے پیار سے اور شفاعت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس جلیبی والے سے جلیبی لا کر دیں۔ میں چلا جاتا، لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری آ جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے مشہور بزرگ ہیں، آپ کے خدمین، آپ کے نوکر آپ کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آ کر کہا کہ حضرات آپ کیوں اس بات پر توجہ دیتے ہیں؟ آپ پر میری جان قربان، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ سے اشارے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے چونک اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی۔ اس نے خوشی خوشی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، بڑھاپے میں بھی وہ کام کر رہا تھا، پر وہ مجبور تھا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے روتے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میری دکان میں بھیج دیا۔ میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتہ کہ میں تمہاری دکان میں آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا، کئی مہینے ہوئے، میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا اور میرا کاروبار دن بدن ختم ہو جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہ تھی، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد تو دو دی ہے، لیکن اس بوڑھاپے میں ان کے لیے انتظام نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو
اس نے کہا کہ شہر میں ایک بہت بڑے فقیر رہتے ہیں، ان سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے تاکہ میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر مجھ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ارے حیرت ہے، تمہیں یہ بات پتہ نہیں؟ تم نہیں جانتے؟ وہ ولیوں کے سردار ہے، میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود ہے تو پھر ہمارا کیا کام؟ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ فقیر کہنے لگا کہ جیلان میں ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان چلا آیا اور یہاں آ کے میں آپ کو ڈھونڈنے لگا۔ آج آپ دیکھیے تو صحیح، آپ خود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کے آنے سے کیسے نور آ گیا ہے میری دکان۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دی۔ ابھی آپ